کبھی کبھی کچھ باتیں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے حضور بھی اپنی اس کیفیت کو، اس پریشانی کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، اور بس آنکھوں سے نہ تھمنے والا آنسوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ کیسے نہیں جان پائے گا کہ اس کا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے لفظوں کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ ہم تک پہنچنے والا کوئی خیال بھی ایسا نہیں جس سے واقف نہ ہو۔ تب جب ہمیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اکثر کچھ تحریریں ہماری نظر سے گزرتی ہیں جو ہماری اس حالت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان کر پائیں، اس تحریر کے اگلے الفاظ میں اللہ اپنے بندے کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے۔ انہیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہت قریب سے جواب دے رہا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تب اکیلا نہیں چھوڑتا جب اس کے پاس بیان کرنے کو الفاظ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ تڑپ کے پکارے اور وہ جواب نہ دے؟ جانتے ہو اللہ پاک ہمیں اپنی طرف کیسے متوجہ کرتا ہے؟ ہم جب دنیاوی محبتوں اور رشتوں کو لے کر مغرور سے ہو جاتے ہیں، ان عارضی سہاروں پر سب سے بڑھ کر اعتماد کرنے لگتے ہیں، تب وہ ہمیں ان کی اصلیت دکھاتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو ہم سے دور کرتا چلا جاتا ہے، ہمارا دل توڑ دیا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، مگر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ لوگوں سے وابستہ سب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر تھک ہار کر جب ہم سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، تڑپ کر اپنے الہ کو پکارتے ہیں، تب وہ کہتا ہے بتا کون ہے تیرا، کہاں گئی تیری محبتیں، کیا ہوئے تیرے یارانے؟ تو وہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے بے شک الہ کی محبت ہی سب محبتوں پہ حاوی ہے۔ الہ کا سہارا ہی بہترین سہارا ہے کہ جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں تو وہ تھام لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اور پھر جب آپ الہ پاک کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جنہیں آپ کسی حد تک قبول ہی نہیں کر پاتے۔ آپ سے جڑے کچھ بہت ہی پیارے اور بظاہر مخلص رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، نیتوں کا اسے علم ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کا راستہ مل جائے تو پھر اس پر خوب خوب بھروسہ رکھیں اور چلتے جائیں۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، کیونکہ اللہ پاک اپنی طرف آنے والوں کو خالص کر کے اپنا لیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، کبھی برداشت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اس سے کچھ چھپا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔
اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا ایمان سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں، جب اس سے ہمت مانگی جائے، جب اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے، وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جسے عرش الہی کہتے ہیں، وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، تو تم پرسکون ہو جاؤ کہ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا حال دیکھ رہا ہے، وہ ہر اس ظلم سے واقف ہے جو دنیا نے تمہارے ساتھ کیا، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر رشک کرو گے، وہ مہربان کچھ نہیں بھولتا۔ جب ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں نا یا اللہ، تو وہ اس کے جواب میں 70 مرتبہ کہتا ہے، بول میرے بندے کیا چاہیے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو نہیں جانتا؟ وہ دکھ جن کے آنسو تم نے اس کے سامنے بہائے، اور جن دکھوں کے آنسو تم اپنے حلق سے ہی اندر لے گئے، اور وہ جو مصیبتیں تم پر آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دکھوں کو نہیں جانتا؟ وہ جو 2 رنگوں والے پانی کو ایک ہی ساتھ سمندر میں رکھنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہارے دکھ کو نہیں جانتا؟ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے۔ دکھ تو تب آتے ہیں جب ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہو، اور جو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اس کا کوئی دکھ نہیں رہتا۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو، تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی اور بھول گئے، لیکن خدا اسے نہیں بھولا تھا، اور پھر ایک دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جس چیز کے لیے دن رات پریشان رہا کرتے تھے اس کا بندوبست تو اللہ نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کبھی خوف زدہ کیا کرتی تھی وہ ہو گئی ہے، لیکن تب آپ کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ تب آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ آپ کے رب نے سب کچھ آپ کی توقعات اور خواہشات سے قدرے بہتر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تمام ویورز کے لیے دل سے دعا، خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے، سدا سلامت رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔